السلام علیکم ناظرین، میں حافظہ بہاری آپ کے ساتھ ہم خیال۔ ناظرین، پردے کی تاریخ۔ کیا پردہ اسلام کی خصوصیات میں سے ہے اور اس ظہور اسلام کے بعد یہ مسلمانوں سے غیر مسلموں تک پہنچا، یا یہ کہ پردہ اسلام کی خصوصیات میں سے نہیں ہے اور اسلام سے پہلے پائی جانے والی قوموں میں بھی اس کا وجود رہا ہے؟ نمبر 2، رواج۔ پردے کے اسباب۔ پردے کی بنیاد کیا ہے؟ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، حیوانات میں نر اور مادہ آزادانہ طور پر اکٹھے رہتے ہیں، گویا کہ اولین فطری اصول یہی ہے کہ انسان بھی گھل مل کر رہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان پردے کی صورت میں ایک دیوار حائل ہے؟ پھر تاہم یہ سوال بھی پردے ہی سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ تمام جنسی اخلاقیات نیز حیا اور عفت کے بارے میں بھی یہی سوال کیا جا سکتا ہے۔ حیوانات جنسی معاملات میں شرم کا احساس نہیں رکھتے، جبکہ انسان خصوصاً صنف نازک میں فطرتاً شرم و حیا پائی جاتی ہے۔ نمبر 3، اسلام میں پردے کا فلسفہ کیا ہے؟ نمبر 4، پردے پر کیا اعتراضات کیے جاتے ہیں؟ نمبر 5، اسلامی پردہ۔ کیا اسلام عورتوں کے پردے میں رہنے کا طرفدار ہے، جیسا کہ لفظ حجاب سے ظاہر ہوتا ہے، یا اسلام محض یہ چاہتا ہے کہ عورت غیر مردوں کے سامنے اپنے بدن کو ڈھکے رکھے اور وہ عورت کو اس پر مجبور نہیں کرتا کہ کسی مجمع میں شریک نہ ہو؟ دوسری صورت میں بدن کو ڈھکے رکھنے کی حدود کیا ہیں؟ کیا چہرہ اور دونوں ہاتھ بھی ستر میں شامل ہیں، یا چہرے اور دونوں ہاتھ کو چھوڑ کر باقی بدن کو ڈھکنا چاہیے اور چہرے اور ہاتھوں کا ڈھکنا ضروری نہیں؟ اور کیا ان دونوں صورتوں کے علاوہ اسلام میں ایک تیسرا مسئلہ بھی موجود ہے جسے حریم عفاف کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ عورت کے لیے پردہ اور گھر میں رہنا تو ضروری نہیں، لیکن اسے غیر مردوں کے ساتھ گھلنے ملنے کی بھی آزادی نہیں؟ بالفاظ دیگر، کیا اسلام عورتوں اور مردوں کے ایک جگہ جمع ہونے پر پابندی لگاتا ہے یا نہیں؟ پردے کے بارے میں تاریخی اعتبار سے میری معلومات زیادہ مکمل نہیں ہیں، تاہم ہماری معلومات تاریخی لحاظ سے اس وقت مکمل کہی جا سکتی ہیں جب ہم اسلام سے پہلے موجود تمام قوموں کے حالات کو بخوبی جانتے ہوں، یا کم از کم ہمیں یہ پتہ ہو کہ ظہور اسلام سے پہلے بعض قوموں میں پردے کا رواج تھا۔ جہاں تک میں نے اس موضوع سے متعلق کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، اس کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ ایرانیوں، یہودیوں اور ہندوؤں میں بھی پردے کا رواج رہا ہے اور ان کا قانون پردہ اسلامی پردے سے زیادہ سخت تھا، لیکن دور جاہلیت کے عربوں میں پردہ موجود نہیں تھا اور ان میں یہ خصوصیت اسلام کی بدولت پیدا ہوئی۔ ایک امریکی مصنف ہیں، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، یہودی قوم اور اس کے قانون کے پردہ کے بارے میں، اگر کوئی یہودی عورت قانون پردہ کی خلاف ورزی کرتی، مثلاً وہ برہنہ سر لوگوں کے درمیان آتی یا شارع عام پر سود کاٹتی یا ہر قسم کے افراد سے اپنا دکھڑا کہتی یا اتنی بلند آواز میں گفتگو کرتی کہ پڑوسی اس کی آواز سن لے، تو اس کے شوہر کو یہ حق حاصل کا تھا کہ اس کا مہر ادا کیے بغیر اسے طلاق دے دے۔ چنانچہ جو پردہ یہودیوں میں رائج تھا وہ اسلامی پردے سے، جیسا کہ ہم بعد میں وضاحت کریں گے، زیادہ سخت تھا۔ قدیم ایرانیوں کے بارے میں امریکن مصنف لکھتا ہے، زرتشت کے زمانے میں عورتوں کو بڑا اونچا مقام حاصل تھا، وہ کھلے چہروں کے ساتھ بڑی آزادی سے لوگوں میں آیا جایا کرتی تھیں۔ داریوش کے بعد خاص طور پر سرمایہ دار طبقے میں عورت کا مقام خاصا پست ہو گیا۔ معاشی طور پر بدحال عورتوں کو چونکہ کام کاج کے سلسلے میں لوگوں کے درمیان آنا پڑتا تھا، اس لیے ان کی آزادی برقرار رہی، لیکن دوسری عورتوں پر چونکہ مہینے کے خاص ایام میں گوشہ نشینی لازمی قرار پائی گئی تھی، لہٰذا آہستہ آہستہ گوشہ نشینی کی اس وقفہ نے وسعت اختیار کر لی اور ان کی پوری اجتماعی زندگی اس کی لپیٹ میں آ گئی۔ اونچے گھرانوں کی عورتوں کو یہ مجال نہیں ہوتی تھی کہ پالکی کے بغیر گھر سے نکلیں، انہیں ہرگز کھلے بندوں مردوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی۔ شادی شدہ عورتوں کو اپنے شوہروں کے سوا کسی دوسرے ایک مرد کو دیکھنے کا حق نہیں تھا، چاہے وہ ان کا باپ یا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ قدیم ایرانی پینٹنگز جو ابھی تک پہنچی ہیں، ان میں عورت کی کوئی تصویر نظر نہیں آتی۔ آپ یقین کریں کہ قدیم ایران میں پردے کی سختی کا یہ عالم تھا کہ وہاں شادی شدہ عورت کے لیے اس کے باپ اور بھائی بھی محرم تھے۔ امریکی مصنف کے مطابق وہ شدید قانون، جس میں پارسی قوانین کے تحت عورت اپنے مخصوص ایام کے دوران ایک کمرے میں قید ہو جایا کرتی تھی اور گھر کے سب افراد سے دوری اختیار کرتے تھے، قدیم ایران میں سخت پردے کا باعث ہوا۔
अमेरिकी मुसन्निफ कहता है कि यहूदियों में भी खाइज औरतों के बारे में कुछ ऐसा ही दस्तूर था, लेकिन मुसलमानों में भी पर्दे के मामले में यही बात पाई जाती है। इस जुमले से मुसन्निफ की मुराद क्या है? क्या वो ये कहना चाहता है कि मुसलमानों में पर्दे के रवाज का सबब भी वही सख्त कवानीन है जो कि हाइज औरत पर आयद किए जाते हैं? सब जानते हैं कि इस्लाम में हरगिज़ इस किस्म का कोई कानून ना पहले था और ना अब है। अलबत्ता हाइज औरत को नमाज और रोज़ा जैसी चंद वाजिब इबादतों से रोका गया है और इन अयाम में इससे मुबाशरत की ममानियत की गई है, लेकिन दूसरों के साथ माशरत में इस सिलसिले पर कोई ऐसी पाबंदी नहीं है जिसके सबब वो उसे एक कमरे में कैद किया जाए। अमेरिकन मुसन्निफ कहता है, अगर ये कहना चाहता है कि ईरानियों के कबूल इस्लाम के बाद पर्दे की रस्म तमाम मुसलमान में रवाज पा गई, तो ये भी खिलाफ वाक़या है, क्योंकि ईरानियों के मुसलमान होने से कबल ही पर्दे से मुतल्लिक़ कुरानी आयात नाजिल हो चुकी थीं। अलबत्ता ये बात हम आइंदा बयान करेंगे। इस्लामी पर्दा कदीम अक़वाम में राइज पर्दे से कोई मुताबिकत रखता भी है कि नहीं, और जो फ़लसफ़ा इस्लाम में पर्दे की बुनियाद करार पाया है, क्या दूसरी अक़वाम में भी पर्दे का वही फ़लसफ़ा है? वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।